بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم رواہ مسلم۔ سامعین الناظرین محترم، امام مسلم کی صحیح مسلم سے میں نے کتاب الصیام سے ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والے اور احترام والے روزے وہ اشہر حرم میں سے شہر اللہ المحرم محرم الحرام کی ہیں۔ پہلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان محرم الحرام سے اسلامی ہجری مسلمانوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے، اور اس میں رائے سیدنا علی بن ابی طالب، حضرت عثمان اور ان صحابہ کی تھی، حضرت علی کا فیصلہ تھا، حضرت عمر بن خطاب کا دور حکومت تھا۔ ماہ محرم اپنی جگہ ایک بڑی اہمیت اور حرمت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شہر اللہ المحرم، اللہ کی عظمت کا مہینہ محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ بعض چیزوں کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو جائے تو اس کی عظمت اور قدر و منزلت اس نسبت سے بڑھ جاتی ہے۔ جیسے کعبۃ اللہ کو بیت اللہ، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اب یہ کوئی اللہ کے بیٹھنے کی رہنے کی جگہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے انوارات اور برکات اور تجلیات کا مرکز ہے۔ اس لیے جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی قدرت کی علامت، اللہ کی عظمت کی نشانی وہ اونٹنی تھی۔ تو ایسے ہی مہینوں میں سے شہر اللہ المحرم، اللہ کی عظمت اور قدرت کے اظہار کا سب سے بڑا خوبصورت مہینہ وہ محرم الحرام ہے۔ اس محرم کی بہت ساری فضیلتیں، برکتیں، عظمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے اندر اس کی جو 10 تاریخ ہے، جس کو ہم یوم عاشور کہتے ہیں، عاشورہ، اس کو بعض علماء نے اس کی کئی حکمتیں نقل کی ہیں۔ ایک تو عاشور عاشر سے ہے کہ یہ 10واں دن ہے۔ اس 10ویں دن کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے کہ اسلامی تاریخ میں، جس کو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ما ثبت بہ سنہ الایام والسنہ میں بھی، اور ایسے ہی بہت بڑے محققین اور محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں یوم عاشورہ کے خاص اعمال، احوال اور واقعات نقل کیے ہیں، جن میں سے کچھ کی طرف میں ابھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یوم عاشور یہ 10واں دن ہے، اس لیے جیسے ذوالحج کے 10ویں دن کی فضیلت ہے، ایسے محرم کے 10ویں دن کی بھی فضیلت ہے۔ اور دوسرا سبب علماء نے لکھا ہے کہ عاشورہ اصل عاشا نوراً، کہ یہ وہ دن ہے جو اللہ کی رحمت کا، انوارات اور تجلیات الہی کا اور نور الہی کا دن ہے، اس لیے اس کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اور تیسری توجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے 10 اولو العزم نبی ایسے ہیں جن کو اللہ نے اس دن میں بہت ساری فضیلتوں سے نوازا ہے، اور بعد نے 10 سے بھی زیادہ لکھی ہیں، لیکن دن یہ 10 تاریخ کا تھا۔ ان میں سے سب سے پہلے فتاب اللہ علی آدم، اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے جب زمین پر اتارا گیا تو عرفات کے میدان میں اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور قرآن پاک میں ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے چند کلمے پائے، وہ پڑھے اور روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ سیدنا آدم اور سیدہ حوا کی ملاقات عرفات میں ہوئی، اور وہاں ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو یہ اور وہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین تھی۔ دوسرا اہم واقعہ یہ ہے کہ اس 10 تاریخ کو ان نوحا حبط من السفینہ یوم عاشورہ، حضرت نوح علیہ السلام اس محرم کی 10 تاریخ کو ان کی کشتی وادی جودی پہ آ کے ٹھہری۔
6 مہینے تک طوفان میں رہی۔ رجب میں طوفان آیا، یعنی وہ بھی اشہر حرم تھا۔ رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذوالحج، محرم کی 10 تاریخ کو یہ کشتی وادی جودی پر جا کر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام اترے تو کتابوں میں ہے کہ فصامہ نوح، اس دن نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ وامر معہ بصیامہ شکرا للہ، اس دن اپنی ساری اس جماعت کو جو ان کے ساتھ اس کشتی میں تھی، جتنے افراد کے، ان کو حکم دیا کہ آج اللہ کی شکر کا روزہ رکھو، یعنی یوں سمجھو کہ شکرانہ ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس طوفان اور اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی ہے، آزمائش میں کامیاب و کامران ہو گئے۔ ایسی علماء نے لکھا ہے کہ فیہ ولد ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں جب تشریف لائے تو ان کے آنے کا دن بھی یہی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں عیسائیوں کی پیدائش کا دن عیسائی مہینوں کے حساب سے تو وہ دسمبر کی 25 تاریخ بتاتے ہیں، لیکن اسلامی نقطہ نگاہ سے جس کو بہت سارے محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ فیہ ولد عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کی ولادت بھی اس دن کو ہوئی، یعنی یوں سمجھو کہ عاشورہ کی 10 تاریخ کو۔ وفیہ رفع، اور آسمانوں پر عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھائے گئے تو وہ بھی یہی دن تھا، یعنی 10 محرم الحرام کا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ اللہ نے ان کو بہت بڑی آزمائش میں، ابتلا میں اور بیماری میں اللہ نے ان کو مبتلا کیا تھا، اور وہ اللہ کی طرف سے ان پر ایک آزمائش اور امتحان تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر فی کشف اللہ ضرہ، اللہ نے اس کی اس تکلیف کو ہٹایا اور ختم کیا، اور ان کی بیماری سے ان کو شفا عطا فرمائی۔ تو یہ بھی 10 محرم کی تاریخ تھی۔ یوسف علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ فَإِنَّهُ أُخْرِجَ مِنَ الْجُبِّ فِيهِ، اس دن یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر نکلے تھے، یعنی کنویں سے جب بھائیوں نے ڈالا تھا تو وہ ڈال کر گئے، وہ ایک قافلہ آیا، انہوں نے وہاں سے پانی میں ڈول ڈالا، اس میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام باہر نکلے۔ تو یہ بھی یوسف پر ایک بڑی آزمائش سے اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اور بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف کو جب سلطنت تخت مصر ملا ہے تو وہ بھی یہ محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان پر اللہ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش آئی، بیٹے کی جدائی بہت بڑا امتحان تھا۔ فی ردہ بصرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی لٹائی، وہ جو رو رو کے آنکھوں سے غم کی وجہ سے آنسو بہہ بہہ کر گویا ان کی آنکھیں اس غم کی وجہ سے متاثر ہو چکی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب اور یوسف کو جو ملایا اور ان کی بینائی لوٹی، تو وہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے اور وہاں اللہ کے حضور توبہ بھی کرتے رہے، اور وہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو علماء نے لکھا ہے اس دن انجی فیہ من بطن الحوت، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ وتاب اللہ قوم یونس، اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے حضور جو توبہ کی تھی تو وہ بھی یہی دن تھا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنو اسرائیل کو لے کر جب دریا عبور کرتے ہیں، پار کرتے ہیں، یہ باہر نکل جاتے ہیں اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آتا ہے، اور وہ فرعون بھی ڈوبتا ہے، اس کا لشکر بھی تباہ و برباد ہوتا ہے۔ تو یہ وہ دن ہے جو 10 محرم الحرام کا ہے، یعنی یوں سمجھو نوح علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا دن ہے، اور فرعون کی تباہی، بربادی اور اس کے غرق ہونے کا دن ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ فَإِنَّهُ نُصِرَ فِيهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی، لیکن وَفُلِقَ الْبَحْرُ لَهُ وَغَرَقَ فِرْعَوْنَ، اللہ نے سمندر کو ملا دیا اور اس کے راستے، اور فرعون اس کے اندر تباہ و برباد اور غرق ہو گیا۔ تو یہ بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو بشارت اور بادشاہت عظمیٰ اور سلطنت زمین پر دی تھی کہ اس جیسی سلطنت نہ اس سے پہلے نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ قرآن پاک میں ہے کہ جنوں پر بھی حکومت تھی، پرندوں پر بھی حکومت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
وہ ساری روح زمین پر ان کو ایک اقتدار عطا فرمایا تھا. فی اعطی الملک، اللہ نے ان کو ملک عطا کیا. یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ اور عاشورہ کا دن تھا. اسی طریقے سے ہمارے پیارے نبی آمنہ کے در یتیم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس بشارت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محرم الحرام کے مہینے میں اتارا. ایسے اہل عرب میں ایک رواج تھا کہ محرم الحرام کے مہینے میں 10 تاریخ کو وہ کعبۃ اللہ کا لباس، کعبۃ اللہ کا غلاف تبدیل کیا کرتے تھے اور اس کو عربی میں یوم زینت اور عظمت کا دن کہا کرتے تھے. تو یہ وہ چند ایک واقعات تھے جو یوم عاشورہ میں ہوئے. میں اس پر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہر شہید کی شہادت اپنی جگہ ایک بڑی محترم ہے. حضرت عمر کی شہادت دیکھیں تو مصلی رسول پر محراب النبی میں مسجد نبوی کے اندر نماز کے دوران قرآن کی تلاوت اور جناب امت کی امامت کرتے ہوئے. حضرت عثمان ابن عفان کی شہادت کو آپ دیکھیں تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے مدینۃ الرسول میں، اور یوں سمجھو امارت و اصلاح اور خلافت اسلامیہ اور امت کے استحکام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت مبارک کو دیکھیں تو مسجد میں آتے ہوئے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں، اور پھر تاک راتوں میں کہ وہ جو لیلۃ القدر کی مقدس راتوں میں سے ایک رات ہے اس میں شہادت ہوئی. لیکن جناب سیدنا حسین ابن علی جو سبط نبی بھی ہیں، جگر گوشہ رسول بھی ہیں، فرزند بطول بھی ہیں، اور ابن علی بھی ہیں، سبط نبی بھی ہیں، اور پوری کائنات میں سب سے بڑی عظمتوں والے ہیں جن کو سیدہ شباب اہل جنہ میں بھی شامل کیا گیا. ان کی مظلومانہ شہادت، ان کی مجاہدانہ شہادت، ان کو جو کربلا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کے تاج سے سرفراز فرمایا، تو کبھی ہم نے اس پر غور کیا کہ حضرت حسین کی اس عظمت کا مقابلہ شاید تاریخ میں کوئی نہ کر سکے کہ اللہ نے حسین کی شہادت کے لیے اس دن کو چنا جو آدم کی توبہ کا دن تھا. حسین کی عظمت کے لیے شہادت ایک اعزاز ہے، شہادت ایک تاج ہے، شہادت ایک سعادت ہے، شہادت ایک خدا کا قرب ہے، شہادت ایک اللہ کا دیدار ہے، شہادت ایک وہ انعام ہے کہ شہید جنت میں جانے کے بعد بھی دنیا میں واپس آ کر شہادت کی تمنا کرے گا. تو اتنی بڑی عظمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے حضرت حسین کے لیے اس دن کا انتخاب کیا جو آدم کی توبہ کا دن ہے، وہ حسین کی شہادت کا دن ہے. جو نوح کی نجات کا دن ہے وہ حسین ابن علی کی شہادت کا دن ہے. یا یوں سمجھو جو کشتی نوح نجات پاتی ہے تو اور جو نوح کے دشمن ہیں تباہ و برباد ہوتے ہیں، تو یوں میں کہہ دوں تو شاید بے جاری کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا اعزاز حاصل کرتے ہیں اور حسین کے دشمن ذلیل و رسوا ہوتے ہیں. تو یہ بھی محرم الحرام کی وہ 10 تاریخ تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں چونکہ حضرت حسین ابن علی اسی ہی قبیلے سے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم تھے اور حضرت حسین کے جد امجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو یہ حضرت ابراہیم کی ولادت کا دن، حسین کی شہادت کا دن، عیسیٰ کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کا دن، جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور سعادت کا دن ہے. اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے صبر عطا فرمایا تو حسین کے بھی صبر کا دن ہے، ان کی بھی شفا کا دن ہے، ان کو مصائب سے نجات ملنے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا دن ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، تخت مصر ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی آزمائشوں اور امتحانوں سے نکال کر حضرت حسین کو اپنا قرب اور اپنا دیدار عطا فرمایا. اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نجات پاتے ہیں. حضرت سیدنا حسین ابن علی ظالموں کے ظلم سے، جابروں کے جبر سے اور ان بدبختوں کی بدبختی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی. یہ ان کا دن ہے. جس دن فرعون غرق ہوتا ہے اور موسیٰ نجات پاتے ہیں، تو اس دن یوں سمجھ لیجئے کہ حسین کے دشمن ذلت اور رسوائی میں جا رہے ہیں اور اللہ نے جناب سیدنا حسین کو عظمتوں کا تاج پہنایا اور سردار بنایا. یوں سمجھیے کہ جیسے کلیم نے نجات پائی، حضرت حسین کلیم نے نجات پائی
فرعون کے تشدد اور ظلم سے اور فرعون تباہ و برباد ہوا۔ ابن زیاد اور وہ کوفی اور یزید کا وہ لوح لشکر جو لوگ حضرت حسین پر ظلم کر رہے تھے، اس 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین کو نجات عطا فرمائی۔ خدا نے ان لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا، ان کو تباہ و برباد کیا، اور ان کے لیے ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ اور ان کے ایسے واقعات آتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین میں شہید تھے اور جنہوں نے جناب سیدنا حسین کی شہادت کے بعد ان کے ساتھ زیادتی یا جو ظلم کیا، ان لوگوں کا انجام تاریخ کی کتابوں میں ایسا ملتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کئی لوگوں کی شکلیں بدل گئیں، کئیوں پر عذاب آئے، کئیوں کی نسلیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ اسی طریقے سے سلیمان کو یہ بادشاہت ملی، یہ دنیا کی بادشاہت تھی۔ اللہ نے حسین کو شہادت کی بھی عطا فرمائی اور شہیدوں کی سیادت بھی عطا فرمائی، اور پھر یہ سعادت بھی عطا کی کہ حسین تو سلیمان کو تو دنیا کی بادشاہی ملی، اور حضرت حسین کو سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کی سرداری والی یہ بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو یہ وہ تمام خوبیاں اللہ نے حضرت حسین کے لیے اس دن چنی جو دن نبیوں کا دن ہے، جو قربتوں والا دن ہے، جو عظمتوں والا دن ہے۔ ایسی بعض علماء نے بہت ساری اور چیزیں بھی اس قسم کی لکھی ہیں، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کی تخلیق، زمین و آسمان کا پیدا ہونا، موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا اترنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش، ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی قید سے رہائی اور مصر کی حکومت، آج زمین پر سب سے پہلی بارش، اور یہ سارے واقعات اسی دن ہوئے۔ اور آخر میں میں کہہ دوں کہ کل قیامت بھی اس دن قائم ہوگی۔ اور ایک کتاب ہے جو مولانا یوسف غالباً پانپوری نے لکھی ہے بکھرے موتی کے عنوان سے، اس میں لکھا ہے کہ سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقد اور نکاح بھی اسی بابرکت مہینے میں ہوا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عظمتوں کا مہینہ، یہ برکتوں کا مہینہ، یہ سعادتوں کا مہینہ، اللہ نے حضرت سیدنا حضرت حسین ابن علی، حضرت امام حسین کو وہ دن عطا کیا، وہ عظمت عطا کی، وہ سعادت عطا کی، وہ شہادت عطا کی، وہ اعزاز عطا کیا، جو دن خدا نے اپنے مقرب نبیوں کے لیے چنا، وہ اپنے محبوب کے محبوب شہزادے کے لیے چنا۔ تو یہ حضرت حسین کی عظمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ان کی شہادت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ان کے صبر کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ان کی امامت کو، قیادت کو، ان کی عمارت کو، اور ان کے اس جرأت مندانہ اقدام کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور پھر ہم ان کی شہادت میں ان کے ساتھ جتنے ان کے رفقا تھے، ہر ایک کی شہادت اس قدر قابل احترام ہے کہ اس کا جتنا ذکر کیا جائے اتنا کم ہے۔ اللہ ان پر آسمانوں کے تاروں سے سدادہ رحمت کی گھٹا برسائے، اللہ ان کی شہادتوں کو اور قبولیت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور یقیناً سیدنا حسین نے اپنی جان اور اپنے اہل خانہ کی قربانیاں دے کر اتنا بڑا امت پہ احسان کیا، بقول مولانا آزاد کے، کہ حسین کے ایک ایک خون کے بدلے امت نے اس وقت سے آج تک ندیاں خون کی بہا دی ہیں۔ اور یہ سارا وہی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں جو سبق دیا تھا ہمیں، کہ جس کو میں نے سچ اور حق نہیں سمجھا، میں وہاں اپنی جان دینے کے لیے تو کھڑا ہو گیا ہوں، لیکن کسی قسم کا کمپرومائز، کسی قسم کا جھکاؤ، کسی قسم کا اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا، یہ میرے مزاج میں نہیں ہے، یہ میرے موقف میں نہیں ہے۔ میں نبوت کا شہزادہ ہوں، اپنا سب کچھ دے سکتا ہوں، لیکن نبی کے دین پر کسی قسم کی سودا بازی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسوہ حسین پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔